بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یکون علقۃ، پھر وہ یعنی تمہارا مادہ تخلیق نطفے سے علقہ یعنی جمع ہوا گاڑھا خون ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یکون یصیرو کے معنی میں مثل ذالک ای مثل ذالک الزمان، محذوف کی طرف اشارہ ہے، یعنی 40 روز میں۔ ثم یکون مضغۃ، پھر وہ مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا، اتنا کہ جسے چبایا جا سکے، قطعۃ لحم قدر ما یمضغ، مثل ذلك، اس مدت میں انسان کی تصویر ظاہر ہو جاتی ہے۔ علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتے تھے، مگر اس طرح تدریجاً پیدا کرنے میں فوائد بھی ہیں اور ان کے علاوہ عبرتیں مضمر ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر دفعتاً اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے تو عورت پر عدم اعتیاد کی وجہ سے، یعنی عادت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ چیز اس پر انتہائی دشوار اور شاق ہوتی، بلکہ وہ اس کو برداشت نہ کر پاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نطفے کی شکل میں رکھا اور پھر علقہ اور علقہ سے مضغہ۔ اس میں اظہار قدرت اور اظہار نعمت بھی ہے، اور تدریج میں تسہیل ہے۔ اور ابھی میں نے بتایا کہ اظہار نعمت بھی ہے تاکہ انسان اللہ کا شکر بجا لائے اور اس کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ مختلف اطوار اور ادوار سے گزار کر حسین سروقت جیسا خوبصورت انسان بناتے ہیں اور اسے عقل سے مزین کرتے ہیں۔ نیز اس میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اس اسلوب اور انداز سے پیدا کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح وہ ایک روز ان تمام منتشر اجزاء کو یکجا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس طرح پیدا کرنے میں بندوں کو تدریج کی تعلیم بھی دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کمال قدرت اور کمال قوت کے باوجود انسان کو مدرج پیدا کرتا ہے، بتدریج پیدا کرتا ہے۔ تو انسان تو ضعیف ہے، اسے تو بدرجہ اولا اجرت سے کام
نہ لینے کے بجائے اطمینان اور تدریج کے ساتھ اپنے امور کو انجام دینا چاہیے۔ ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات۔ بعث يبعث إليه أي إلى خلق أحدكم یا إلى أحدكم، یعنی طور رابع میں، چوتھے دور میں، جبکہ انسان کے اعضاء بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور یہاں ارسال سے یعنی بھیجنے سے مراد فرشتے کو حکم دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیحین کی روایت سے بات ثابت ہے کہ ایک فرشتہ رحم مادر پر اسی وقت سے مقرر ہوتا ہے جبکہ وہ نطفہ ہوتا ہے، یا کہ کوئی اور فرشتہ ہوتا ہے۔ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، 4 چیزوں کے لکھنے کے لیے۔ کلمتن سے مراد ہر اللہ کا ہر فیصلہ، چاہے پھر وہ قولی ہو یا پھر فعلی ہو۔ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وہ فرشتہ پیدا ہونے والے اس بچے کی آئندہ زندگی میں جو بھی کرنے والا ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، خیر کرے گا، شر کرے گا، کیا کرے گا۔ وَأَجَلَهُ، مدت حیات یا انتہائی عمر کو لکھ دیتا ہے، کب تک زندہ رہے گا، کب مرے گا۔ وَرِزْقَهُ، اور اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے کہ کتنا ہوگا، تھوڑا ہوگا، زیادہ ہوگا، حلال ہوگا، حرام ہوگا۔ ایک تو عمل لکھتا ہے، دوسرے اجل لکھتا ہے، تیسرے رزق لکھتا ہے۔ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے پر ان تمام امور کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تقدیر تو بہت پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ تو لکھنے سے لکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ لکھنے سے فرشتے پر ان تمام امور کو جو مقدر ہو چکے تھے ظاہر کر دینا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ان تمام باتوں کو ایک پرچی پر لکھ کر بچے کے گلے میں اس طرح ڈال دیا جاتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اہل معانی کے نزدیک طائر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو اس کے حق میں کیا گیا کہ وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا۔ عنق کی تخصیص کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کی گردن ہی ایسی جگہ ہے کہ جہاں قلادہ یعنی ہار اور طوق وغیرہ لٹکائی جاتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ام الکتاب میں جو لکھا گیا وہ تمام ہی چیزوں کو عام ہے، اور یہ چیزیں ہر انسان کے ساتھ خاص ہے، دونوں الگ الگ چیزیں۔ ام الکتاب میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ تمام ہی چیزوں کو عام ہیں، اور یہ چیزیں عمل، اجل، رزق اور شقی سعید وغیرہ یہ ہر انسان کے ساتھ خاص ہے۔ شقی او سعید، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ ایکتب ہوا شقی او سعید، بعض نے یہ بات کہی ہے کہ
بظاہر حق تو یہ تھا کہ شقاوتہ و سعادتہ کہا جاتا، مگر اس سے عدول کر کے شقی او سعید کہا گیا۔ غالباً اس عدول کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے کی کتابت کی حکایت مقصود ہے، کہ فرشتہ جو لکھ رہا ہے اس کی حکایت کی جا رہی۔ سعادت کا مطلب نیکیوں اور خیرات کے حصول میں اللہ کی طرف سے توفیق اور اعانت۔ سعادت کی ضد شقاوت ہے۔ یہاں پر شقی او سعید کہا گیا، شقاوت کی سعادت پر تقدیم۔ آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے اور آ رہا ہوگا کہ سعید او شقی نہیں کہا گیا بلکہ شقی او سعید، تو شقاوت کی سعادت پر وجہ تقدیم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس سلسلے میں اس بات پر تنبیہ مقصود ہے، تقدیم شقی کی تقدیم میں یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خیر کی طرح شر بھی اللہ کے طرف سے ہوتی ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو خیر کا خالق اور شر کا خالق الگ الگ مانتے ہیں، خالق خیر الگ ہے اور خالق شر الگ ہے، اور یہ شرک ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کا خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح کو پھونکا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ قسم افادہ تحقیق اور تاکید تصدیق کے لیے ہے۔ ان احدکم، اصل کتاب یعنی مصابیح میں بجائے ان احدکم کے ان الرجل ہے، ليعمل بعمل اہل الجنہ حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب۔ یہ دو جگہ آ رہا ہے یہ عبارت اس طرح کی، دونوں جگہ پر یکون حتی ما یکون مرفوع ہے، اور مرفوع اس لیے نہیں کہ ما کافہ اور نافیہ ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اس شخص کی حکایت حال ہے، مستقبل کی خبر دینا مراد نہیں ہے۔ سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی۔ البتہ علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ حتیٰ یہاں پر ناصبہ ہے، حتیٰ ما یکون ناصبہ ہے اور ما نافیہ ہے، اور یکون حتیٰ کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ اور ایک بات کہی گئی ہے کہ اوجہ یہ ہے کہ حتیٰ کو عاطفہ مانا جائے، اور یکون ما قبل پر عطف کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ بینہ و بینہا، بینہ ای بین الرجل، وہ ضمیر کا مرجع الرجل، و بینہا ہا ضمیر کا مرجع بین الجنہ، اس شخص اور جنت کے درمیان، الا ذراع، ایک ہاتھ یا ایک گز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ جنت کے انتہائی قرب کی تمثیل ہے، یعنی صرف موت حائل ہوتی ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، سبق یسبق یہاں یغلب کے معنی کو متضمن ہے، اسی وجہ سے وہ علی سے متعدی ہوا ہے، یسبق علیہ، ورنہ سبق یسبق متعدی بنفسی ہی ہوتا ہے۔ یغلب علیہ کتاب الشقاوتی سے معلوم ہوا کہ الکتاب پر الف لام عہدی ہے، اور کتاب بمعنی مکتوب ہے، نوشتہ تقدیر یعنی تقدیر کا جو لکھا ہوا ہے وہ غالب آتا ہے۔ اور فیسبقو میں جو فا ہے وہ تعقیب کے لیے ہے،
کہ نوشتہ تقدیر کا فوری غالب ہونا اس پر وہ دلالت کر رہا ہے، حصول سبق بلا مہلت پر دلالت کر رہا ہے۔ فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُوهَا، بقول ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دخول نار محض علم الہی کے متعلق ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ جہنمی ہے لہذا جہنمی ہو گیا، نہیں، بلکہ عمل مخلوقی کا ظہور ضروری ہے۔ یعنی وہ جو ہے بندہ جو عمل کرے گا، بدعملی اور شقاوت یہ سبب بنے گی، اس لیے یہ چیز محض جبر محض بھی نہیں ہے اور نہ جو ہے خالص قدر ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ اطوار انسانیہ میں شقاوت اور سعادت کا بیج پوشیدہ ہوتا ہے، اور یہ پوشیدہ بیج غایت ایمانیہ یا غایت طغیانیہ کی انتہا پر ظاہر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور ایک شخص دوزخیوں جیسا عمل کرتا ہے، یعنی کفر اور معاصی میں مبتلا ہوتا ہے، حتیٰ ما یکون، یہاں پر بھی سابق کی طرح یہاں پر بھی رفع نصب دونوں جائز ہے، بینہ و بینہا ابھی بتایا، البتہ یہاں پر بینہا میں ضمیر کا مرجع النار ہے، بین الرجل و بین النار الا ذراع، یعنی شخص اور جہنم کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی صرف موت حائل ہوتی ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، ابھی تشریح آپ کے سامنے ہو گئی کہ یسبق یغلب کے معنی میں ہے، الکتاب پر الف لام عہدی ہے، ایک کتاب السعادہ۔ اس میں اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اعمال محض علامات ہیں، موجبات نہیں ہیں۔ یعنی اس شخص کا جنت میں جانا اس کی تقدیر کی بنا پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے لکھ دی ہے۔ فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ بندہ کفر شرک سے توبہ کر لیتا ہے، ایمان اختیار کر لیتا ہے، یا معاصی سے استغفار و توبہ کر کے اعمال صالحہ کرنے لگتا ہے، اپنے عقائد اور اعمال کو درست کر لیتا ہے، اہل جنت جیسے اعمال کرتا ہے۔ فَيَدْخُلُوهَا، چنانچہ توبہ اور استغفار کے ذریعے کفر و معاصی سے پاک صاف ہو کر ایمان و اعمال صالحہ سے مزین ہو کر مستحق جنت ہو جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سالکین کے لیے زبردست تنبیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے خود پسندی، تکبر اور اخلاق سیئہ سے پوری طرح گریز کرنا چاہیے، اور خوف و رجا کے درمیان زندگی گزارنا چاہیے، قضاء الہی سے ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اعمال سیئہ کا اگر صدور ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کے اعمال کے متعلق بھی یہی حال ہے کہ کسی کے متعلق جنتی ہونے کا فیصلہ نہ کرے، چاہے اس سے خوارق کا صدور ہو، چاہے وہ کتنے ہی نیک اعمال کرے۔ اسی طرح کسی کے متعلق جہنمی اور دوزخی ہونے کا حتمی اور یقینی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس سے کتنے ہی گناہوں کا صدور ہو، اس لیے کہ اعتبار تو انجام کا ہوتا ہے۔ اب خاتمہ کس کا کیسے ہوگا یہ تو عالم الغیب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
العبرۃ بالخواتیم، اعتبار جو ہوتا ہے وہ خاتمے کے عمل کا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ نجات اور عقاب کا مدار خاتمے پر ہے۔ اگر کسی کی پوری زندگی معصیت میں گزر جائے مگر مرنے سے پہلے وہ توبہ استغفار کر کے راہ سعادت اختیار کر لے تو وہ انشاءاللہ نجات پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پوری حیات پوری زندگی نیکی کرتا رہے مگر حیات کے آخری لمحوں میں کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ اس موقع پر اتنی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو لوگ قضاء اور قدر کے مسئلے کے پیش نظر یہ نظریہ قائم کر بیٹھتے ہیں کہ جب نجات اور عقاب اور سعادت اور شقاوت اور جنت اور جہنم کا ملنا سب تقدیر پر موقوف ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگ جس طرح کا نظریہ قائم کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حضرات صحابہ کرام میں سے بھی بعض نے اس طرح کی بات حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا تھا کہ تم عمل کیے جاؤ، جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اس پر اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے، اسے مجبور محض نہیں بنایا گیا۔ اس لیے انسان کو اپنی پوری زندگی صلاح اور خیر کے کاموں میں گزارنی چاہیے۔ پتہ نہیں کب جو ہے ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور خاتمہ کیسے عمل پر ہو یہ انسان بتا نہیں سکتا۔ Tema.